السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے۔ پارٹ 1۔ دوستوں سے محبت کیجئے اور دوستوں کے لیے مرکز محبت بنیے۔ وہ شخص انتہائی خوش نصیب ہے جس کو اس کے دوست احباب عزیز رکھتے ہوں اور وہ دوست احباب کو عزیز رکھتا ہو، اور وہ شخص انتہائی محروم ہے جس سے لوگ بیزار رہتے ہوں اور وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہو۔ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، بلکہ حقیقت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ دوست کی زندگی زینت، سفر حیات کا سہارا اور خدا کا انعام ہے۔ دوست بنائیے اور دوست بنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن سراپا الفت و محبت ہے، اور اس آدمی میں سرے سے کوئی خیر و خوبی نہیں ہے جو نہ تو دوسروں سے محبت کرے اور نہ دوسرے ہی اس سے محبت کریں۔ مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، اور قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور معاون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے انتہائی محبت فرماتے تھے، اور ہر ایک یہ محسوس کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور خلوص کے ساتھ مجھ سے گفتگو فرماتے اور اتنا خیال رکھتے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید میں اپنی قوم کا سب سے بہتر آدمی ہوں۔ تو ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھا کہ یا رسول اللہ، میں افضل ہوں یا ابو بکر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر افضل ہے۔ پھر میں نے پوچھا، میں افضل ہوں یا عمر؟ فرمایا، عمر افضل ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں افضل ہوں یا عثمان؟ ارشاد فرمایا، عثمان افضل ہے۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی وضاحت کے ساتھ حقیقت معلوم کی، اور آپ نے بھی صاف صاف بات کہہ دی۔ تب تو مجھے اپنی اس حرکت پر بڑی ہی شرم آئی، اور میں دل میں خیال کرنے لگا کہ بھلا ایسی بات پوچھنے کی مجھے کیا ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ کہیں بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر برداشتہ خاطر ہوتا ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوستوں سے محبت کیجئے اور دوستوں سے محبت لیجئے، یہ دونوں ہونا چاہیے، اور دوستوں کے ساتھ ہیرا پھیری والا معاملہ نہ کیجئے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اپنی ضرورت پڑی تو دوستوں کو یاد کیا، اور جہاں ضرورت پوری ہو گئی دوستوں کو بھول گئے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس کوئی مجھے ہاتھ ہی نہ لگاوے، میں اکیلا رہوں اور چپ کے اپنا کام کروں۔ تو اکیلا آدمی دنیا میں نہیں چل سکتا، اسے کچھ نہ کچھ معاونین اور مددگاروں کی ضرورت پڑے گی۔ اکیلا تو آپ جو ہے قبر میں رہیں گے، کہ وہاں جو ہے کوئی رشتہ دار آئے گا نہیں، وہاں کوئی بھائی آئے گا نہیں، کوئی بیوی آئے گی نہیں، کوئی بیٹا نہیں آئے گا، کوئی دوست نہیں آئے گا۔ تو قبر والی زندگی دنیا میں نہیں گزارنی، دنیا میں دنیا والی زندگی گزاریے۔
یعنی دوستوں سے محبت کیجیے بھی اور دوسروں سے محبت لیجیے بھی، اور اخلاص کے ساتھ۔ جو لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیرا پھیری والا معاملہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ نامراد رہتے ہیں۔ دل کھلے ہونے چاہیے، اور اگر آپس میں دوستوں کا معاملہ ہو جائے، کبھی کبھار کو تھوڑی انبن ہو جاتی ہے تو فوراً معاف بھی کیجیے۔ یہ مضمون سارا میں نے میری کتاب مدنی معاشرے سے لیا ہے۔ باقی اب روزانہ میں جو ہے دوستوں پر بھی تھوڑا مضمون بیان کروں گا، جیسے اولاد کی تربیت پر بیان کیا اس طرح کا بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اور کوشش کیجئے کہ نیک لوگوں سے دوستی کیجئے۔ نیک لوگوں سے دوستی ہو گئی، سمجھ لو کہ آپ کا سارا کام بن گیا۔ یہ ہمارا جو واٹس ایپ کا سبق ہے یہ بھی نیک لوگوں سے دوستی کا ہی ایک قسم کا وسیلہ ہے۔ یہ ایک قسم ہے کہ یہ اچھے لوگوں سے دوستی ہے۔ روزانہ صبح صبح آپ کے کان میں اللہ رسول کی بات پڑ جاتی ہے، قرآن شریف کی آیتیں سن لیتے ہو، تھوڑی تشریح سن لیتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا دوست بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اچھا دوست بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔